ویس ربانی صاحب نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو دعوت دے دی، آپ جا رہے ہیں، جنہوں نے اس کے پروگرام ٹی وی پہ کیے اور اس کے وہ ہمنما بنے ہوئے تھے. اب کہیں گے میرے یہ دونوں بھائی حاضر ہیں، آپ ان کو لے جائیں، میں لکھ کے دیتا ہوں جو یہ چاہتے. اس وقت تو صدر جمعیت اہل حدیث میں ہوں، تو پھر میں لکھ کے دے دیتا ہوں ان دونوں کو. بدبخت ایسا ہے، یہ کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تو اس سے راضی ہو گیا، میں بدبخت ان سے راضی نہیں ہوں. اہل تشیع والے معاملات نہیں ہو جاتے کہ اہل تشیع کو بھی یہ جرت نہیں ہے، وہ نہیں کہتے، میں آپ کو یہ بتا دوں، اوپنلی چھوڑیں، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے. اب وہ اینکر سے بھی پلانٹڈ سوال لکھوانا شروع ہو گیا. پہلے تو کچھ اجازت تھی کہ جو مرضی سوال کر لو، اب اس نے اس کے اوپر بھی پابندی لگا. بھی دیکھ لیں، ایک کرامت اس نے ہی ہے، ایک ہماری کرامت بھی دیکھ لینا. قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، یہ کسی عالم دین کے سامنے نہیں بیٹھا. ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر جمعیت اہل حدیث ہشام لائی صاحب. آج ہم بات کرنے والے ہیں اسپیشلی 26 نومبر کے اوپر. انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میرا 26 نومبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ قیامت تک کا وقت ہے، اور جب وہ ان کے دروازے پہ پہنچے تو اس نے دروازہ نہ کھولا اور چھپ گیا. تو مرزا صاحب کی پرانی عادت ہے کہ بڑکے مارتے ہیں، لیکن بڑک مار کے جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سامنے والا آ رہا ہے تو وہ فرار ہو جاتے ہیں. آپ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو صحیح معنوں میں پروب کیوں نہیں کرتے؟ اس سے اگر آپ میرا انٹرویو سنیں تو وہ تقریباً 1 گھنٹہ اور میرے خیال سے کچھ 7-8 منٹ کا میں نے صحابہ پہ بات کی. میں نے کوئی شاید ٹاپک ایسا نہیں ہوگا نارمل جس کے اوپر میں نے بات نہ کی ہو، اور میں نے اوپنلی بات کی ہے. جیسے آپ نے ضمیر معاویہ کے بارے میں کہا، میں نے کہا کہ وہ اگر 2 بڑوں کی جنگ تھی، جو بھی معاملات تھے، جب علماء نے کہہ دیا کہ اس پہ خاموشی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، 2 مسلمانوں گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا. تو اس کے اوپر انہوں نے پھر مجھے وہ کہہ دیا کہ جی 6219 اور 6230 صحیح مسلم کی حدیث کا ریفرنس دیا کہ، اور پھر بعد میں کہا جی 2812 مار کو باغی جماعت قتل کرے گی. اب مجھے بات ہے، مار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. حضرت حسن کو نہیں تھی پتا؟ بالکل یہ بات کی. اچھا، یہ بات آپ نے صحیح معنوں میں نہیں کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی نہیں، وہ تو بالکل، وہ تو جو کا ملما کا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے وہ کچھ سیکھ کے اس طرح جاتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ حضرت حسن نے اس حدیث کے بعد صلح کی ہے کہ پہلے کی ہے؟ بعد میں صلح کی ہے، بعد میں کی ہے. اور حضرت حسن کو نہیں تھا پتا یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے. اگر تو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ مسلمان ہوتا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہے وہ گروہ خارجی تھا، جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا وہ گروہ خارجی ہے. اب یہ انجینئر صاحب، اب آپ سنیں اس بات کو کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے ویس ربانی صاحب کہ ہمارا جو ہم اینکر ہیں، ہمارا کام ہے کہ آپ کی بات کو سننا اور آپ کی بات کو سن کے عوام تک پہنچانا، اور آپ کی بات کو بھی سن کے عوام تک پہنچانا. ہم کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے کیونکہ ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے. اب آپ بھی دیکھ لیں، ایک کرامت اس نے ہی ہے، ایک ہماری کرامت بھی دیکھ لینا. قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، یہ کسی عالم دین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. اس کی وجہ ایکسپوز ہو جائے گا. اپنے ایکسپوز ہونے کے ڈر سے نہیں بیٹھتا، لیکن پھر بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. ہمارا اہل سنت کا جماعتوں کا اجماع اس بات کے اوپر کہ ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک سارے صحابی جنتی ہیں. اور یہ بدبخت ایسا ہے، یہ کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تو اس سے راضی ہو گیا، میں بدبخت ان سے راضی نہیں ہوا. یعنی اللہ راضی ہے، اس کے بعد اعتراض کرتا ہے. اعتراض کس چیز کا؟ یعنی سیدنا حسن نے جس شخص کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی، اپنے نانا کے قول کو پورا کیا کہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح کرائے گا، اس گروہ میں کیا سیدنا طلحہ موجود نہیں ہے، سیدنا زبیر موجود نہیں ہے، امی عائشہ موجود نہیں؟ ان کو معین جنتی نہیں کہا گیا؟ یہ اگر معین جنتی ہیں تو یہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. عقل کے اوپر پردہ، عقل کے اوپر پردہ. یہاں پہ کیونکہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر میرے خیال سے کوئی 30 سے 35 منٹ بات ہوئی تھی. اچھا. لیکن مطلب میری ظاہری بات ہے کہ میں کہوں میں تو جو سوالات ہیں میرے پاس، میں نے تو سوالات ہی آگے رکھنے ہیں. تو میرے دماغ کبھی اس کے ساتھ ایک کام کریں، اینکر ہونے کے باوجود کسی، آپ یہ سمجھ لیں کہ ابتدائی کلاس کے عالم دین کو ساتھ لے جائیں. تو وہ وہی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یعنی اس کو میرے فیورٹ کا حلیہ اس کے علماء جیسا ہے، میرے آپ اپنے ساتھ کسی کو لے جائیں. میرے فیورٹ مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، اور میرا بڑا ایک سمجھ لے کہ میری بڑی خواہش تھی میں آپ کو ایک کہ وہ آئیں سامنے. حنیف قریشی صاحب یا طارق مسعود صاحب یا معروف جو پاپولر بندے ہیں، جی ان کے سامنے تو یہ ویسے ہی نہیں بیٹھے گا. میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اگر آپ چاہتے ہیں واقعی ایکسپوز کرنا اور علماء کے سامنے بٹھانا، تو کچھ غیر معروف علماء کے سامنے بٹھا دیں. یہ ان سے ابتدائی راؤنڈ کا میچ نہیں کھیل سکتا، یہ سیمی فائنل کی بات کر رہا ہے. جس بندے کو عربی کی تائمر بوتا کا پتہ نہ ہو اور اس کو ہا کا فرق نہ آتا ہو، اور آپ حیران رہ جائیں گے اس نے اتنا بڑا بلنڈر مارا کہ جو عربی گرامر کی پہلی کلاس کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے اخوان المسلمین درست ہے. یہ کہتا ہے اخوان المسلمون درست ہے.
آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس قبیل کا آدمی ہے. یہ امام کعبہ کی غلطیاں نکالنا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے میرا مناظرہ امام کعبہ سے ہو. عربی تجھے آتی نہیں, امام کعبہ پنجابی سیکھتا نہیں. اب یہ مناظرے کیسے ہوں گے, اس کا ایک حل آپ کو بتاتا ہوں. آپ مفتی تیق الرحمان الوی صاحب ہیں, یا ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں, یا اس طرح کے کسی عالم دین کو اپنے ساتھ لے جائیں بطور اینکر ہی, یعنی جو معروف یا پاپولر. اب جا رہے ہیں نا ویس ربانی صاحب نے مفتی نیف قریشی صاحب کو دعوت دے دی, اب جا رہے ہیں جنہوں نے اس کے پروگرام ٹی وی پہ کیے اور اس کے وہ ہمنما بنے ہوئے تھے. اب ویس ربانی صاحب ایسا اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں, کہتے ہیں مجھے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں. اب وہ سامنے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں نا. اب اینکروں کو بھی پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے. جو بندہ اینکرز کا اب سامنا کرنے سے بھی بھاگ رہا ہے, اینکرز کا سامنا کرنے سے بھی فرار ہو گیا, اس نے علماء کا مقابلہ کرنا یا علماء کے سامنے بیٹھنا ہے. اور یہ اس کا ادھر بالکل اس کے اسٹوڈنٹس کا کہ جناب پہلے آپس میں یہ وہی ادھر ہے جو سیکولر طبقہ ہمیں پتہ کیا کہتا ہے, وہ یار تسی ایک دوجے دے پیچھے نماز نہیں پڑھ دے, اسی پڑھ دے ہی نہیں. یہ ادھر ہے بالکل بھائی, 5 تو تینوں مسالک پڑھتے ہیں, آپ پڑھ لو جس طرح مرضی پڑھو تو صحیح. یہ اس طرح کا ادھر ہے جنہوں نے نہیں سامنے بیٹھنا, انہوں نے ادھر تلاش کرنا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میں ہو گیا یا دیگر علماء ہو گئے, ہم ٹی وی کے اوپر ہر وقت اوپن بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ بالکل. مذاکرہ ہوتا ہے, مکالمہ ہوتا ہے. یہ اس میدان میں بھی اینکر نے ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے, مجھے میرے ساتھی نے دکھائی ہے, وہ کہتا ہے اب وہ اینکر سے بھی پلانٹڈ سوال لکھوانا شروع ہو گیا. پہلے تو کچھ اجازت تھی کہ جو مرضی سوال کر لو, اب اس نے اس کے اوپر بھی پابندی لگوا دی. اب یہ بات بتائیں, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. ٹی وی سے مجھے کال آتی ہے اور میں پوچھتا ہوں کس موضوع پہ ہے, وہ مجھے موضوع تک نہیں بتاتے کہ علامہ صاحب تیاری نہ کر کے. ایسے ہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اور یہ ایک بڑا مشہور ٹی وی چینل کے اوپر ایک دفعہ کا یہ سچا واقعہ بتاتا ہوں. مجھے بتایا ہی نہیں کہ موسیقی کے اوپر پروگرام ہے, مجھے کچھ اور عنوان بتایا, میں ادھر پہنچا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مدد کی. 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے موسیقی کی حمایت میں, میں اکیلا موسیقی کے مخالف تھا. اس حدیث کے اوپر میں نے پھنسا لیا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, منکر حدیث تو نہیں ہے آپ کہ میری امت موسیقی کو حلال کرے گی, یہ حرام ہے تو حلال کرے گی. یعنی اتنی عام فہم بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بالکل. اچھا علامہ صاحب, یہاں پہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا ٹرینڈ ایک ایسا چل پڑا ہے کہ جس کو بتایا جائے نا کہ حدیث نمبر دس فلاں نمبر دس, ایک کوئی بڑی چیز نہیں ہے. موبائل میں صحیح بخاری صحیح مسلم ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے, پوری سیاستہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے, آپ اس میں نمبر ڈال دیں, نمبر ڈالنے کے بعد حدیث آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اب جب حدیث سامنے آ جاتی ہے تو یہ جملہ میں نے تب بھی ریپیٹ کیا تھا کہ 9 سال پہلے تک آپ ماموں پارٹی کے ممبر بنے رہے. میں نے جنہوں کہا کہ آپ بھی کہتے تھے, آپ کی وہ بات جو ہے جو آپ نے پیچھے ایک ڈسکنیکٹ کر دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے, کہ پہلے ماموں پارٹی کے ممبر بنے رہے, اب آپ کو ہدایت آ گئی ہے. تو اب وہ چیزیں جو پہلے ان حدیث نمبرز کے ساتھ پریزنٹ کی جا رہی تھیں, آج وہ موجود ہیں ساری, اگر آپ سرچ کریں آپ کو ساری مل جاتی ہیں. تو کیا آج ان کے اوپر آپ کو نئی ہدایت کیا مل گئی ہے؟ تو یہ لوگوں کو ذرا تھوڑا کلیئرنس دیں کہ یہ جو حدیث سنی جاتی ہے کہ جی فلاں نے, وہ کچھ حدیثیں بتاتے ہیں کہ جی لان تان کی جو عمار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار بن یاسر والی حدیث کا تو میں نے بڑی مفصل بڑا جواب دیا 28-12 کا, اور اس کا عام فہم جو عام عوام کے لیے جواب یہی ہے. حضرت حسن کو پتا تھا, بالکل, اور وہ سردار ہوئے اور مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں انہوں نے صلح کروا دی. یہ حدیث جو جہنم کی یہ کسی 1400 سال میں کسی رافضی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکے امی عائشہ, طلحہ, زبیر, سیدنا امیر معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا. کسی کو یہ جرت نہیں, اس کو ہوگی. یہ باطل فاسد یعنی اجماع اہل سنت کے بھی خلاف ہے, من گھڑت تعویل اور ترجمہ اور تشریح. یہ تو اہل تشیع والے معاملات نہیں ہو جاتے کہ اہل تشیع کو بھی یہ جرت نہیں ہے, وہ نہیں کہتے, میں آپ کو یہ بتا دوں, اوپنلی چھوڑیں, وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ طلحہ, زبیر اور امی عائشہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں, ان کو زیادہ نقصان ہوگا. یہ کہہ سکتا ہے یہ اہل سنت کا چوگا اڑا ہوا ہے, یہ اس کے بہروپ میں اور اس کے ذریعے ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو صحیح مسلم کی آپ نے بات کی لان تان والی. اچھا وہ جو حدیث ہے کہ رجل من آل مروان, اب رجل من آل مروان, یہ کوئی عالم اینکر کو تو وہ گھیر لیتا ہے بنو امیہ یا میر, یہ کہاں پہ یہاں پہ ذکر ہے کس رجل من آل مروان کے کسی شخص نے, وہ کون تھا, اس کا بایو ڈیٹا کیا تھا, یہ چیزیں تو پائی جاتی رہی ہیں. میرے ذہن میں کہا کہتے ہیں حاکم پہ لعنت, حاکم کی پشت پہ لعنت, اس کے ساتھ جوڑ کے تو وہ یہ پھر آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں. یہ باتیں صرف مینوپولیٹ کرنے والی ہیں. پہلے وہی بات ہے کہ وہ اب ہر بات سے تو یو ٹرن لے چکا. ہاں یو ٹرن تو نظر آ رہے ہیں کہ ہر باری ان کا نیا کوئی ایک بندہ آتا ہے, وہ ایک اصول لے کے چلتے ہیں, اگلی بار نیا اصول نکل آتا ہے. آپ ان کو 2 دفعہ نہ اس دفعہ انٹرویو کریں گے, آپ ان کو کہنا آپ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے چھوکرا, تو کہے گا چھوکرا گالی ہے. جب اس کو کہا جائے گا رسول اللہ کو کیوں کہا,
یہ نارمل بات ہے, یہ تو لینگویج ہے, یہ اس کا دماغ ہے. یہ آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, آپ چیک کر لینا. اس کو گجرانوالہ کے ایک مولوی نے کہا کل کا چھوکرا, تو اس نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی, یہ مولوی مجھے گالیاں دے رہا ہے. اور جب اس نے کہا رسول اللہ کو کہ یہودی کہتے تھے کل کا چھوکرا, تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کسی یہودی نے کہا, ثابت کرے. اگر کسی یہودی نے کہا ہوگا ہم اس کو ریلیف دیں گے اور ہم کہیں گے یہ سلپ آف کا ہی نہیں, وہ اس چیز کے اوپر تو انہوں نے وہ سلپ آف ٹنگ کا بھی بات نہیں کی کہ میں مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں نے کہا ہے, وہ اس کے اوپر ڈٹ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم ناپ تول کے ساری چیزیں کرتے ہیں, تو اس چیز میں وہ ریٹرن ان کا لینا. اچھا, آپ کا ایک وہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک جملہ بھی بولا تھا کہ ہم مطلب جب وہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا بھی نہیں کرتے مغفرت کی, اور یہ ایک دوسرے کو جنتی بھی نہیں سمجھتے, تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو شرک نہیں کرتا ہوگا وہ اب یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کی یہ آیت بھی ہضم کر دیں, مشرک کو بھی جنت میں بھیجنا ہے. میں نے کہا تھا چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, جو شرک کیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا جنت میں داخل ہوگا بلا ہے اپنے گناہ. اب مجھے باپ بتائیں وہ کیا چاہتا ہے, اس کے جواب میں وہ چاہتا ہے نہیں کہو مشرک بھی, کیوں اللہ نہیں کہتا. ہاں اللہ نے کہا کہ شرک تو معاف نہیں ہو سکتا, تو پھر یعنی یہ تو ہر بندے انیشل بندے کو پتہ ہے. آپ جو مرضی ہے جو دعویٰ کرے گا اپنے دعوے میں جھوٹا, جب اس کے دعوے پہ پورا اترا جائے گا یو ٹرن لے کے نئی بات کرے گا. اس نے جتنے دعوے کیے تھے کہ لکھوا لائیں, یہ کروا لائیں, وہ کروا لائیں. ابو یحییٰ نور پوری کو, میں صدر جمعیت اہل حدیث ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ابو یحییٰ نور پوری اور مفتی عتیق الرحمان علوی کے سامنے یہ بیٹھ جائے, وہ ہر اچھا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ ہر ماہ جہلم جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھٹکاتے ہیں تاکہ حجت قائم رہے, شرعی حجت بھی ہونی چاہیے, اور جاتے ہیں نہیں ملتا. کس ٹائم بتائیں ذرا, ہم ذرا ٹائم یہاں پہ چلائیں. آپ جب کہیں گے میرے یہ دونوں بھائی حاضر ہیں, آپ ان کو لے جائیں, میں لکھ کے دیتا ہوں جو یہ چاہتے. یہ لیں جی ایک اور جی ایک اور چیلنج ہو گیا, بڑا جائے گا, ایک اور چیلنج ہو گیا. ابھی تو مفتی حنیف قریشی صاحب 26 نومبر, آپ بتا دیں جی آپ کیا ڈیٹ دیتے ہیں. آپ جون سی مرضی, وہی قیامت تک کا ٹائم ہے. مفتی عتیق الرحمان علوی ابو یحییٰ چلے کو میں 26 لکھ کے نومبر بھیجتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے, یہی چاہتا ہے نا, لکھ کے دیا ہے, اہل حدیث مکتبہ فکر کے نمائندہ ہیں, ان سے آپ گفتگو کریں, ان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس کو فائنل سمجھ لیں. اور بتائیں کہہ رہے جی ابو یحییٰ نور پوری صاحب جو ہیں ان کو فائنل سمجھ لیں, اور وہ کہتے ہیں جی تقی عثمانی صاحب سے لکھوائیں کیونکہ بڑے تو ان کے وہ ہیں, وہ دیوبندیوں کے بڑے ہیں نا, وہ بھی لکھ دیں گے. یہ بھی بتاؤ, ساجد میر صاحب اس وقت تو صدر جمعیت اہل حدیث میں ہوں, ہاں, تو پھر میں لکھ کے دے دیتا ہوں ان دونوں کو. یہ لیں جب ریٹرن میں بھی آ گیا 26 نومبر ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ٹائم قیامت تک ہے, تو جب آپ کہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. ابھی تو بہرحال مفتی حنیف قریشی صاحب پرسوں جانے والے ہیں, 48 گھنٹے رہ گئے ہیں. اس نے فرار ہو جانا, یہ پہلے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ ہماری کرامت بابیوں کے اندر بھی کرامتیں آپ نوٹ کر لو جی, بابیاں جو بھی کرامتیں آ گئی ہیں بھی. اب دیکھ لیں کہ یہ کیسا ایک کیرومینوینشن آ گئی ہے کہ کرامتیں اب ہر جگہ سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا مفتی صاحب, ایک اور چیز ہے کہ نوجوانیوں کی میں بات کر رہا تھا کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا, آپ حدیث بتائیں, 240 بتائیں, جو بھی چیز ہے, تو وہ جب ویریفائی کرتا ہے نا, تو پھر وہ اگلی سوچ نہیں سوچتا. وہ کہتا ہے یار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی ہے تو پھر ہم آگے کی بات کیوں ماننے ہیں. بالکل, لیکن اس حدیث کو پڑھ کے اس کو کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو ٹرانسلیشن, جو ایک نوجوان شخص ہے, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک یونیورسٹی کا بچہ, اب وہ اس کا عالم دین کے ساتھ, مطلب آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی لیول کے اوپر بچوں کے مائنڈ سیٹ آج کل وہ ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی عالم دین کی طرف جائیں. ان کا زیادہ جو ہے ٹائم وہ نماز پڑھنے کے لیے یا خطبے کے دوران وہ پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں, نہیں تو انہوں نے بس نماز اور اپنے کام کے ساتھ کام. اب اس شخص کے لیے کہ وہ حدیث پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ ہو کہ یار یہ انج نہیں آتے, انج ہو گیا, اب وہ سمجھ لی اس نے. اب وہ سمجھنی چاہیے, حدیث کو پڑھ لے ترجمے کے ساتھ, لیکن پڑھے 2-3 دفعہ نا. مثلا لائک جھوٹ بولا, یہ صحیح مسلم کی بات بتاتا ہوں, وہ یہاں پہ مراد لیتا ہے یزید اور سیدنا امیر معاویہ, لعن طعن کا حکم دیا. لعن طعن کا حکم سیدنا امیر معاویہ پہ, صحیح مسلم کی جو حدیث آپ بات 2819 I think so, 6218. اچھا سوری, ہاں 621, وہ جو بھی وہ صحیح مسلم کی حدیث, اس کے اندر اس نے ٹرانسلیشن اس کی یہ کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص کو, ایسے سم تھنگ لائک کچھ تھا, وہ حدیث ہے کہ حکم دیا حضرت علی کے اوپر لعن طعن کا. حالانکہ اس حدیث, اچھا جب بندہ مرزے کی یہ بات سنتا ہے, حدیث ویریفائی کی, وہ سامنے تیری پڑھ لی کہ لعن طعن کا, اور وہ رجل من آل مروان, آل مروان کے ایک شخص نے یہ کہاں لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ, کہاں لکھا ہے, ثابت کرے. وہ میرے یہ اس کے اوپر بتا دیں, کو داؤد کے اندر انہوں نے بتا دیا, پھر اس طرح کچھ ریفرنس دیتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے نام بھی لے لیا کہ کون بیٹھا ہوا تھا. اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیم ہے جس بندے نے سرچ مارا ہے
اب ظاہری بات ہے اگر میں آپ کے پاس آیا وہ ہوں, نام تو اس نے پڑھنا نام اسے پہلے سے حدیث سنی ہوئی. ہاں لیکن اس نے ایک چیز میں نے آپ سے سن لی, اب وہ میرے دماغ میں ہے, میں نے سرچ ماری. حدیث کی تحقیق کے لیے بہرحال آپ کو تھوڑی 2-3 دفعہ تو پڑھیں, بالکل, کا ٹرانسلیشن 2-3 اگر دفعہ پڑھیں. یہ نوجوانوں کو ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے تو کم از کم اس کو تھوڑا بہت ویریفائی کر لیں. یار 2-3 دفعہ پڑھنے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے, 2-3-4 دفعہ پڑھیں, صرف دیکھ کے ہی نہ کہیں, 2-3-4-5 دفعہ پڑھ لیں, غور و فکر کر لیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, کراس ویریفیکیشن کریں, چیک کر لیں. یہ دیکھیں یہ اجماعی مسائل ہیں جس کے اندر اختلاف اور رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر امت کا اجماع سینکڑوں سالوں سے موجود ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے. یہ اجماعی مسائل ہیں, ان کے اوپر یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں بول لے, اللہ تو ان سے راضی ہے, تیرے راضی نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا. اور ایک عام فہم بات ہے جس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر ایک بندہ, میں آپ کو کافر کہوں یا آپ مجھے کافر کہیں نا, ہم میں سے ایک کافر ہو جائے گا, یہ صحیح حدیث ہے. ایک مسلمان اگر تو جو صحابی کو بے ایمان کہے, ان کے ایمان کی تو گارنٹی اللہ نے دی ہوئی ہے, وہ اس کا ایمان باقی رہے گا. مرزا کو چاہیے اس بارے میں ہی سوچ لیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ انہوں نے بڑی اچھی حدیث, مطلب ایک بڑا ہیوی پوائنٹ آگے رکھ دیا. ابھی تو انہوں نے بھی ایک پوائنٹ رکھ دیا کہ جی اہل حدیثوں میں سے بھی اب وہ جن کا نام لیتے ہیں, ابو یحییٰ نور پوری یہ جمیتے کے ہیڈ ہیں, اپنی ایک جماعت کے ہیڈ ہیں, وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کی جو ہار ہے وہ ان کے فرقے کی ہار ہوگی. ایک 26 نومبر ہے, میں چاہ رہا ہوں کو ڈیٹ بول دیں آپ, ٹائم قیامت تک تو ہے, ٹائم قیامت تک, یہ ٹائم قیامت تک والی جو سچویشن ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ آ گئے ہیں. بہرحال اب اس پوائنٹ کو آپ کا اس کے بارے میں کیا رہے, اس کو آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے.